فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداران امام، سورہ مبارک رحمان کی آیت حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ بس احسان ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ یہ مجالس ایک عالم دین کے ایصال ثواب کی ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اسی لیے میں نے اس آیت کی تلاوت کی کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ احسان بہت سی چیزوں میں آتا ہے، لفظ چھوٹا ہے، ویری اسمال ورڈ، اتنا سا ورڈ ہے، فیور، احسان، لیکن اتنا بڑا ہے۔ اس میں کئی چیزوں کے احسانات ہیں کہ کہاں کہاں آپ گنے۔ سب سے پہلا احسان جو ہے وہ خالق کائنات کا ہے کہ اللہ نے ہم کو صحت کے ساتھ پیدا کیا۔ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی۔ روز شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو صحیح سلامت پیدا کیا اور رکھا بھی صحیح سلامت، کوئی چیز میں کمی نہیں دی۔ ورنہ اگر کوئی چیز میں بائی برتھ جو ڈیزیز ہیں، جو بیماریاں ہیں، اگر وہ ہو جائے تو کون روک سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر بھی نہیں روک سکتا۔ ولادت سے پہلے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ کنفرم بھی نہیں رہتا کہ سب ہے یا نہیں۔ لیکن ولادت کے بعد جیسی ولادت ہوئی، خدا نخواستہ اگر آنکھ، کان، زبان کچھ بھی نہیں ہے، اگر کوئی ایک چیز میں بھی کمی ہو جائے کتنا بڑا پرابلم ہے۔ اسی لیے معصوم کا، اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ یا علی روز شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے صحیح سلامت پیدا کیا۔ پھر کہا کہ پھر دعا کرو کہ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ کہ مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم کو امت محمدی میں پیدا کیا۔ یہ احسان کو ہم زیادہ شکر ادا نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم نے اس کو گرانٹیڈ لیا ہے کہ ماں باپ شیعہ ہم پیدا ہو گئے۔ لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو بلیسنگ، جو رحمت آپ کو رسول کی امت میں پیدا ہونے کی ملی، وہ کسی اور کی امت میں ہوتے تو نہیں ملتی۔ اگر اللہ نبی عیسیٰ کی امت میں پیدا کرتا تو کیا کر لیتے؟ ابراہیم اور موسیٰ اور نوح کی امت میں پیدا کر لیتا، کیا کر لیتا؟ سب سے بڑی جو رحمت ملی نا امت محمدی میں، وہ اہل بیت کی محبت ہے، محبت اہل بیت ہے۔ یہ عجیب عجیب رحمت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کی، کہ دوسری امتوں میں اور رسول کی امتوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہم کو محبت اہل بیت ملی، لیکن اس کو ہم نے گرانٹیڈ لیا ہے بالکل۔ پھر کہا کہ شکر ادا کرو کہ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدیہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔ ایک عجیب شکر ہے یہ
کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو، روٹی کو، رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ عجیب بات ہے نا، عجیب شکر ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اور چوتھا شکر ہے کہ الحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخالق الناس، کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کیا۔ میں نے صرف آج میں ہیڈ لائنز دے رہا، کل کی جو میری آخری مجلس یہاں پر ہے اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ آج میں نے صرف شکر کے بارے میں بتا دیا، لیکن کل جاؤں گا ڈیٹیل میں۔ شکر مسلسل ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا، جتنا بندہ شکر ادا کرے گا نا اتنی نعمتیں ملتی جائیں گی۔ ہر چیز پہ شکر ادا کرو۔ جب کوئی دے، ہم بچوں کو سکھاتے اگر کوئی پانی بھی پلائے تو تھینک یو بولو، اور والدین خوش ہوتے ہیں یار میرے بیٹے نے تھینک یو بول دیا۔ لیکن بندوں کا شکر سے پہلے اس کے شکر کو ادا کرو نا، پہلے اس کے شکر کو ادا کرو کہ تم نے صحیح کیا۔ روز رات میں بستر پہ جانے سے پہلے شکر ادا کر کے سو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ پورا دن میرا آرام کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عزت کے ساتھ گزر گیا، اب یہ رات بھی صحت کے ساتھ گزرے ہیں، وہ بھی شکر ادا کرو نا۔ پھر دیکھو کہ زندگی کیسے چلتی ہے، پھر دیکھو رحمت کیسے ملتی ہے۔ ایسا تھوڑی، اسی لیے اللہ نے 2 رکعت فجر کی نماز جو رکھی ہے نا، نماز فجر ہم جو 2 رکعت پڑھتے ہیں نا، صرف 2 ہی رکعت پڑھتے، 4 نہیں ہے، 3 نہیں ہے۔ اللہ نے فجر کی 2 رکعت کیوں رکھی؟ ایک رات کے گزرنے کا شکر ہے، ایک دن کے آنے کا شکر ہے، کہ رات تو صحت کے ساتھ گزر گئی، رحمت کا، ورنہ اگر رات نہیں گزرتی تو ہم کیا کر لیتے؟ بستر پہ چلے گئے، سو گئے، اٹھے ہی نہیں صبح میں۔ جب اب اٹھے تو فوراً شکر ادا کرو کہ صحت کے ساتھ رات گزر گئی، اور اب دن بھی صحت کے ساتھ گزرے۔ اسی لیے 2 رکعت پڑھنے کے بعد نعمت ہے، جو مس کرتے ہیں وہ شکر نہیں کرتے اللہ کا، ان کا دن پھر پرابلم کے ساتھ گزرتا ہے۔ رزق اس لیے بند رہتا ہے، رزق کی حفاظت صبح کا شکر ہے۔ جو شخص صبح کی نماز مس نہیں کرتا، وہ پڑھتا ہے، وہ رزق کے پیچھے نہیں چلتا، رزق اس کے پیچھے چلتا ہے۔ ڈونٹ مس، یہ ایک شکر ہے جو مسلسل کرنا ہے۔ اللہ کا شکر آج میں صرف ہیڈ لائنز دے رہا۔ دوسرا شکر جو ہے اللہ کا، جو ہم کو کرنا ہے، وہ محمد اور آل محمد کی محبت ہے۔ روز صبح میں شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ جو نے آل محمد کی محبت میں ہم کو پیدا کیا، یہ ایک شکر۔ تیسرا شکر اپنے والدین کا ہے کہ ماں باپ کا شکر، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جو نے ہمارے ماں باپ کو ایمان والا پیدا کیا، جس کی وجہ سے ہمارے پاس بھی ایمان آیا۔ یہ میرا جملہ نہیں، چھٹے امام کا جملہ ہے کہ جب محبت دیکھو ہمارے دل میں، ہماری محبت کسی کے دل میں، تو ان کے والدین کا شکر ادا، اس کی ماں کا شکر ادا، ماں کے حق میں دعا کر۔ ماں جب تک زندہ رہے، جب تک نہیں، مرنے کے بعد بھی ماں کا حق ادا کرنا ہے، وہ ٹاپک الگ ہے۔ اور چوتھا شکر جو ہے وہ ہمارے علماء کا ہے، علماء کا۔ مجلس عالم دین کی ہے، اس لیے میں نے اس آیت کی بھی تلاوت کی، علماء کا شکر۔ یہ علماء کیا ہے کہ آج جو آپ کے پاس شیعت آئی ہے، میری پوری یہ 2 مجلس ہے، اس کا عنوان ہے محسنان اسلام۔ کون کس نے احسان کیا اسلام کے اوپر ظاہری طور پہ؟ معصومین کا احسان الگ ہے، معصومین کا احسان تو کاؤنٹلیس ہے، آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ کا احسان ہے ویسے معصومین کا احسان، معصومین کا احسان حساب میں نہیں آتا۔ لیکن معصومین کے بعد اگر کسی نے شیعت پہ ظاہری طور پہ احسان کیا، کسی نے اسلام پہ ظاہری طور پہ احسان کیا، کسی نے غیبت امام میں اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، وہ ہے ہمارے علماء۔ علماء عالم دین کی مجلس ہے، اس لیے پوری تاریخ پڑھوں گا علماء کی، ڈیٹیل میں نہیں پڑھ سکتا، میں ہیڈ لائنز دوں گا، اس میں بھی یہ عشرہ ہے پورا۔ 2 دن کی مجلسوں کے ٹاپک نہیں ہے، 2 گھنٹے کی ٹاپک نہیں ہے، لیکن کم از کم ہمارے یوتھ کو، اس لیے کہ میری مجلس جا رہی ہے، بعد میں کوئی CD سنی تو ایک اویئرنس پیدا ہو کہ عالم کیا ہے،
یہ مت سمجھو کہ عالم کی وجہ سے اسلام نہیں. آج جو اسلام ہے، جو شیعت ہے، وہ یہ علماء کا صدقہ ہے. کوئی معمولی بات نہیں. ورنہ یہ پاسبل نہیں تھا، یہ ممکن نہیں تھا کہ شیعت بچ جاتی. جس دور سے آپ کی شیعت گزرتی ہوئی آئی، یہ پوری ہماری تاریخ جو ہے یہ 1200 ایئرس کی ہے، 1400 ایئرس کی نہیں. 1200 سال میں جو علماء کا کنٹریبیوشن ہے وہ بتاؤں گا ان دو مجلسوں میں، کہ 1200 ایئرس میں 260 ہجری، 260 ہجری، 8 ربیع الاول، 11ویں امام کی شہادت، وہاں سے لے کر آج 1433 ہجری ہے. آلموسٹ 200 ایئر، 1200 ایئرس، 1200 سال. یہ 1200 سال میں جو علماء نے کام کیا ظاہری طور پہ، کون کون وہ علماء تھے، کون کون وہ عالم تھا کہ جس نے شیعت کو آج اس مقام پر اسٹیٹس پہ لا کے چھوڑا. ورنہ یہ علماء نہیں ہوتے تو پہلا دن ہی امام غیبت میں گیا، شیعت ختم ہوتی. ان لوگوں نے فانوس بن کر چراغ محمدی کی حفاظت کی. فانوس بن کر چراغ محمدی. اگر یہ علماء نہیں ہوتے، اسی لیے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اگر تم کسی باعمل عالم کے چہرے کو دیکھو، شرط باعمل ہے، باعمل عالم کے چہرے کو دیکھنا ایسا ہے جیسے تم نے ہمارے چہرے کی زیارت کی. مذاق نہیں ہے، یہ معصوم ہے، یہ خاکی ہے. کسی باعمل عالم کی چوکٹ کی زیارت ایسی ہے جیسے ہماری چوکٹ کی زیارت کی. یہ عالم دین. اس کے بعد ارشاد معصوم کا کہ اگر کوئی باعمل عالم کسی بستی سے گزر جائے، کسی لوکیلٹی سے گزر جائے، کسی شہر سے گزر جائے اور ٹھہرے نہیں، گزر جائے، وہاں کی خاک اس کے پیروں کو چوم لے تو 40 دن تک وہاں عذاب نہیں، رحمت آتی ہے. You understand now what I mean? 40 days تک، 40 دن تک اس بستی پر رحمت نازل ہوتی ہے. اور یہ کوئی خاکی انسان یا کوئی مجتہد کی حدیث نہیں، معصوم کا ارشاد ہے. اس کے بعد کہا کہ اگر عالم دین کے ساتھ بیٹھنا، گفتگو کرنا، مسئلوں کو حل کرنا 1 گھنٹہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے. کیوں کہا 1 سال کی عبادت؟ اس میں کئی روایتیں. کیوں کہا؟ تو ایٹ لیسٹ وہ 1 گھنٹہ تم جو بیٹھو نا، جو سیکھو نا، تو اب جو عبادت کرو گے صحیح کرو گے. سمجھے؟ 1 سال عبادت کر رہے غلط، مثال کی چھوٹی سی مثال، وضو غلط کر رہے مثال کے طور پہ، تو پوری عبادت ہو گئی. اگر 1 گھنٹے میں تم بیٹھ کر صحیح بات سیکھ لی، فقہ سیکھ لی، معصوم عالم کے ساتھ بیٹھ گئے، تو کم از کم اب جو تمہاری عبادت ہوگی وہ صحیح ہوگی. اور ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ عورت جا کے نہیں پوچھے، عورت بھی پوچھے. ہر عورت کی، ہر مرد کی، ہر لڑکی کی، ہر بالغ لڑکے کی ذمہ داری کہ وہ پوچھے، بات کرے، ٹیلی فون پہ بات کرے، معلوم کرے، انٹرسٹ کو پیدا کرو علم کے ساتھ کہ ان کے ساتھ بیٹھنا. ہمارے مرجعوں میں آپ یقین کریں گے ایسا ایسا مرجع گزرے کہ ان کو شبہ ہونے لگا تھا لوگوں کو کہ کہیں یہ معصوم تو نہیں ہے. آپ کو حیرت ہوگی، شبہ ہونے لگا تھا. اور کوئی 1200 سال پرانے عالم کی بات نہیں کر رہا میں کہ یہ عالم دین تو نہیں ہے، یہ معصوم تو نہیں ہے. اس عالم سے، اس مرجع سے غلطی کروا دی نماز میں. جب نماز میں غلطی ہوئی تو سب کو یقین ہوا کہ یہ معصوم نہیں ہے. معصوم ہوتا تو غلطی نہیں کرتا. وہ کون عالم دین تھے؟ مہدی بحر العلوم. افسوس یہ ہے کہ آج ہماری قوم کو یوتھ کو معلوم بھی نہیں ہوگا ان کے نام. اب میں نام بتاؤں گا آپ کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے نام. مہدی بحر العلوم کو 500 سال پرانے نہیں، 100-150 سال پرانے. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ لوگوں کو شک ہو گیا تھا کہ کہیں یہ معصوم تو نہیں ہے. لیکن جب نماز میں غلطی کی تو جب احساس ہوا کہ احساس کیوں ہوا کہ معصوم نہیں ہے؟ کیوں ہوا یہ احساس کہ یہ معصوم ہے؟ کیوں ہوا؟ وائی؟ تقوی نے، پرہیزگاری نے، اخلاق نے. باعث اتنا تھا کہ اخلاق کو دیکھ کے کہہ رہے تھے تو معصوم کا اخلاق ہے. تقوی دیکھ کے، ان کا تقوی کا عالم کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟
مثال کے طور پہ کربلا محلہ میں مظلوم امام کے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، مظلوم امام کے روزے سے مولا عباس کے روزے کو جا رہے ہیں مثال کے طور پہ. اس زمانے میں ایسا تو نہیں تھا جیسے آج شیڈز ہیں، آج سب چیزیں، اس زمانے میں کھلا ہوا تھا. جا رہے تو ان کے اوپر ہمیشہ سایہ رہتا تھا بادل کا. گرمی عراق کی، بادل کا سایہ ساتھ چل رہا. جو لوگ ان کے ساتھ چل رہے وہ ایئر کنڈیشن میں چل رہے، پورے اطراف میں گرمی ہے، ان کے اوپر سایہ ہے. مثال دے رہا، ایسے 1000 واقعات ہیں ان کے ساتھ مہدی بیرون کہ لوگوں کو شک ہونے لگا کہ یہ امام تو نہیں ہے. لیکن جب غلطی ہوئی نماز میں، جماعت میں، جب احساس ہوا نہیں یہ خاکی انسان ہے، یہ ہم جیسے، یہ عالم ہمارے علماء کا. آپ کو انداز، اور ایسا نہیں کہ پرانے ہیں، آج کے دور میں آغا بہجت کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آغا بہجت کا؟ کہ جس کے سامنے سے حجابات ہٹ جائیں، آگے پیچھے جو دیکھنے لگے، دیوار کے پیچھے کیا ہے جو دیکھنے لگے، وہ ہمارے علماء ہیں. اور کوئی آسمان سے اتر کے نہیں آئے. ان کا تقوی ایسا تھا، کبھی بھی رزق حرام زبان پہ نہیں لاتے تھے. رزق حرام کھاؤ گے نا، میں یوتھ سے کہہ رہا ہوں، کبھی بھی تقوی نہیں آئے گا. میں بولوں گا رزق حرام پہ آگے کہ یہ پرابلم جو ہمارے پاس ہے نا، وہ یہی پرابلم ہے کہ انلیس آدمی کو بلند ہونا چاہیے. دوستو دوسری قوموں میں اور آپ میں، ہم میں فرق ہے. دوسری قوموں کے پاس کوئی نہیں ہے. آپ اس امام کے ماننے والے جو امام المتقین ہے، جو متقین کا امام. آپ نام علی 24 گھنٹے لیتے ہیں، لینا چاہیے. مولا علی کے نام کو کبھی کم مت کرو، مولا علی کے نام کو ہر وقت زبان پہ رکھو. یہ اسم اعظم ہے، کبھی تکلف مت کرو، کبھی مت شرما. علی کا نام کبھی نہیں شرمانا. 24 گھنٹے یا علی کہتے رہو. لیکن زبان، وہ زبان نجس زبان سے مت لو. رزق حرام کھا کے زبان سے مت لو. کسی کو ہرٹ کر کے، کسی کو تکلیف دے کر، کسی کو سامنے جھوٹ بول کر علی کا نام مت لو. یہ نام اسم اعظم ہے، وضو سے لو. بغیر وضو کے علی کا نام نہیں لینا. یہ میرا مولا کا نام، وہ آپ یہ نام لے کر اپنی زندگی ڈیسٹینی کو بدل سکتے ہیں. تو یہ تو میں آج بریف کر رہا خالی علماء کا. تو پہلا جو عالم تھا، یہ علماء کا سلسلہ شروع ہوا 260 ہجری 8 ربیع الاول، ہمارے 11ویں امام کی شہادت. غیبت صغرا، اسمالر اوکلٹیشن جسے انگلش میں کہتے ہیں، غیبت صغرا 8 ربیع الاول سے شروع ہوا. پہلا ہمارا جو امام کا ڈائریکٹ نائب تھا وہ عثمان ابن محمد، ان کے بیٹے سعید، محمد ابن سعید، پھر حسین ابن رو، پھر علی ابن سمیری. یہ 4 نائب ہیں مولا کے، ڈائریکٹ نائب جو 260 ہجری 8 ربیع الاول. ہمارے زمانے کے امام کا سن صرف 5 ایئرس کا تھے، 5 سال کے تھے مولا. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام 1 سال کا ہو، 1 دن کا امام ہے. ہمارا امام کے لیے ایج بار نہیں، پیدا امام ہوتا ہے ہمارا امام. تو بہرحال امام کا سن 5 برس کا تھا، لیکن امام پردے میں تھے، غیبت میں تھے. اب مرجعیت شروع ہوئی، مجتہدین کا دور شروع ہوا. یہ ڈائریکٹ مجتہد تھا امام کا، نامینیٹڈ، مولا نے ان کو نامینیٹ کیا تھا. ان کا پیریڈ شروع ہوا. اس زمانے میں لوگ جو رجوع کرتے تھے وہ ان کو رجوع کرتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے. لیکن اس زمانے کے لوگ 2012 کی طرح علماء پہ اعتراض نہیں کرتے تھے، زیادہ مرجعوں پہ اعتراض نہیں کرتے تھے، مولوی پہ اعتراض نہیں کرتے تھے. دیکھیے میں مولوی نہیں ہوں اس لیے کھل کے بھی بول رہا ہوں، سمجھ رہے؟ میں مولوی نہیں ہوں نا، میں تو ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میں بغیر تکلف کے بول سکتا کہ اس زمانے کا جو شیعہ تھا 2012 کا شیعہ نہیں تھا کہ ہمیشہ جو یہ کہے کہ مرجع کی یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی. میرے مرجع کا جس کی تقلید کرتے اسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر تقلید کیا ہے؟ یاد رکھیں میں تقلید پہ بولوں گا، سو امپورٹنٹ. بغیر تقلید کے کوئی کام نہیں چل سکتا. ان کا پیریڈ شروع ہوا 260 ہجری سے، پہلا مرجع. اس کے بعد ان کے بیٹے آئے، اس کے بعد تیسرا جو نائب آیا وہ ہے حسین ابن رو. اچھا اس زمانے میں نائب بنتے کیسا تھے؟ مولا کا یہ مجتہد بنتے کیسا تھے؟ امام بناتا تھا، امام کے پاس سے توقی آتی تھی، توقی مقدس جسے کہتے ہیں، مبارک جسے کہتے ہیں. مولا کا ایک لیٹر آتا تھا، کتابوں میں موجود ہے توقی، امام کی توقی آتی تھی اور امام بناتا تھا کہ یہ میرا نائب ہے ڈائریکٹ. تو لوگ پورا خمس ان کے پاس لے کے جاتے، کوئی سوال، کوئی خط، کوئی عریضہ ان کو دیتے.
وہ بھی ڈائریکٹ امام سے خود اپنی مرضی سے نہیں ملتے تھے. امام جب ملنا چاہتا تھا امام ان سے ملتا تھا، اس لیے کہ امام غیبت میں، وہ غیبت صغرا ہے. لیکن ایسا نہیں تھا کہ آپ جب چاہے جائیں امام سے مل لیں. نو، اس وقت بھی غیبت تھی، اور امام جس سے ملنا چاہتا تھا امام جا کے اس مرجع سے، اس سے اپنے نومینیٹ آدمی سے ملتا تھا، اور مل کر یہ پورے جو شیعوں کے لیٹرز ہوتے تھے، خمس ہوتا، وہ امام کو دیتے تھے. پھر امام حکم دیتے تھے کہ یہ خمس یہاں بانٹو، یہاں بانٹو، اس کو دو، اس کو دو. اس طرح کا ایک سسٹم تھا شیعت کا. جب شیعت کا پہلے مرجع جب شروع ہوئے، اس لیے کہ میں عالم دین کی مجلس سے میں چاہتا کہ تھوڑا سا بریفنگ ہو جائے ہمارے یوتھ کو، کہ پتہ چلے کہ یہ سلسلہ ہے کب سے، کہ لوگوں کو معلوم تو ہو کہ ہم صرف آغا شیستانی کو جانتے ہیں. آغا شیستانی کے اوپر آغا خوئی تک جانیں گے، ان کے اوپر جاگیں گے تو آغا محسن الحکیم کو مانیں گے. وہ بھی کتنے لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں ہے کہ خاندان حکیم نے کتنی قربانیاں دی شیعت کو بچانے کے لیے. اور اس کے بعد محسن الحکیم کے اوپر کون ہے پتہ ہی نہیں نا ہماری. میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں کو نہیں کہہ رہا. آغا حسین برجی مت سلسلہ ہے پورا، میں بتاؤں گا ابھی کہ کون سے کتنا بڑا سلسلہ. 77 علماء ہی ہے، 77 یا 78 علماء. میں پورے علماء کا تو بات نہیں بتاؤں گا، لیکن میں بتاؤں گا کہ ان علماء نے کام کیا کیا. ہماری قوم کو پتا چلے کہ جس کی تم تخلیق کر رہے ہو نا، جس کے صدقے میں ظاہری طور پہ شیعت تم تک پہنچی، ورنہ ہم کو کیا معلوم کہ کربلا میں اتنے مصائب ہوئے کیسا، مولا علی کے فضائل معلوم کیسا. کسی شیعہ کو ہم تھے وہاں پہ، ہم کو پتہ ہی نہیں. اور آپ کی تاریخ مٹائی گئی، آپ کی چیزوں کو جلایا گیا. جتنے جو کنٹریبیوشن ہے پورے شیعت کا، یہ ہمارے علماء کا صدقہ ہے، مجتہدین کا صدقہ. اگر یہ مجتہدین نہیں ہوتے تو زیرو شیعت خدا نخواستہ پہنچ نہیں سکتی تھی. یہ انتظام امام کی طرف سے ہوا. معصوم غیبت میں گیا، لیکن اس دور میں جو شیعہ تھے انہوں نے اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھا. وہ مولا نے بچپنے سے کسی کو نہیں چنا. ایک یا دو ہمارے علماء ہیں، ایک یا دو یا چار مجتہدین ہوں گے جس کو مولا نے بچپنے سے چنا. ولادت سے پہلے سے امام نے ان کے باپ کو کہہ دیا تھا کہ یہ ہوگا. کتنی بڑی بات ہے، آپ نے آسانی سے سن لیا کہ امام ولادت سے پہلے باپ کو بشارت دے خط کے ذریعے کہ اللہ تم کو ایک بیٹا عطا کرے گا اور وہ فقیہ بنے گا. مذاق ہے، اتنی بڑی بات. وہ ہمارے ہیں وہ علماء، اب میں بتاؤں گا ان کے بارے میں. میں پھر کہہ رہا کہ 2 گھنٹے کی تقریر کی ٹاپک نہیں، میں ہیڈ لائنز دے رہا. انشاءاللہ جب ایام اعزاں میں آؤں گا تو بتاؤں گا ان علماء کی چیزیں، جو ہماری قوم میں ایک اویئرنس کو پیدا ہونا چاہیے. ہمارے یوتھ کو پتا چلنا چاہیے کہ تمہاری شیعت ہے کیسا، شیعت کا بیس کیا ہے، شیعت کی بنیاد کیا ہے، شیعت کو بچایا کس نے. آج جو ہمارے پاس حلال حرام ہے، آج جو ہم نماز پڑھ رہے، آج جو ہم جو روزہ رکھ رہے، آج جو ہم پورے اسلام کی فقہ پہ، اسلام کی تعلیمات پہ، اسلام پہ عمل کر رہے، یہ کیسے عمل کر رہے؟ اگر یہ علماء نہیں ہوتے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ تو شکر ادا. لوگ کہتے ہیں یار آج سمجھ میں نہیں آتا، کیا اتنے مجتہد ہو گئے؟ ایک زمانے میں صرف ایک ہی ہوتا تھا، آج اتنے 4 تو نجف اشرف میں ہی، ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے. دنیا بھر میں پہلے ہمارے زمانے میں، پرانے زمانے میں ایک ہی مرجع ہوتا تھا، پورے لوگ تقلید کرتے تھے. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہو جاتا تو علم کو اٹھا لیتا تھا. آپ سمجھے؟ آج شکر ادا کرو کہ آپ سے راضی ہے، اتنے علماء ہیں. میں کیا کہہ رہا آپ سے؟ بابا شکر ادا کرو. say thank you to your Allah. say thank you کہ اتنے علماء اس زمانے میں بڑی تکلیف سے آئی. بابا بہت تکلیف سے آئی. بس سنیں آپ تو یہ 4 محمد ابن عثمان ابن سعید کے بعد تیسرے نائب بنے حسین ابن رو. 310 ہجری ان کا پیریڈ 310 یا 11 سے شروع ہوا اور 325 یا 26 ہجری تک چلا. ان کے زمانے میں ایک عجیب واقعہ ہوا. حسین ابن رو کے زمانے میں ایک تھے ابو الحسن شلمغانی، بہت بڑا ہمارا عالم تھا، بہت بڑا مجتہد تھا. پورے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد ابن عثمان کے بعد تیسرا نائب ابو الحسن شلمغانی بنیں گے. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نہیں بناتے، جیسا رسول کا وارث ہم نہیں بناتے، اللہ بناتا ہے، یہ امام بناتا. ابو الحسن شلمغانی کے اوپر پورا بغداد، پورا عراق، پورا عرب، پورا عجم
یہ سمجھ رہا کہ ابو الحسن شلمغانی بنیں گے. لیکن دوسرے نائب کے انتخاب سے پہلے امام کی توقیع آ گئی, لیٹر آ گیا کہ میں نے حسین ابن رو جو تیسرے نائب ہے 15 شعبان کا جو آپ عریضہ لکھتے ہیں وہ حسین ابن رو کے ذریعے لکھتے ہیں. اگر آپ وہ عریضے پہ دیکھیں تو ان کا نام ہے, ان کی دعا ہے جو بھیجتے ہیں ہم. اب امام نے حسین ابن رو کو تیسرا نائب بنایا. ابو الحسن شلمغانی بگڑ گیا. آپ دیکھیں گے کتنا کٹھن بات ہے, کتنی عجیب بات ہے, شیطان کیسا لگا ہوا رہتا. کبھی بھی یہ مت سمجھو کہ بڑی عبادت کر رہا ہوں میرے پیچھے شیطان نہیں آئے گا, آپ ہی کے پیچھے زیادہ آئے گا. اسلام پہ زیادہ, ایسا نہیں کہ اب عمل کرنا چھوڑ دو, اسلام میں رہنا چھوڑ دو, یار شیطان پیچھے پڑ جائے گا. نہیں بھی کریں گے تو پڑے گا. شیطان آپ کا ہمارا دوست نہیں ہے. یاسین میں اللہ نے صاف کہہ دیا کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے شیطان. تو ابو الحسن شلمغانی بگڑ گیا, بگڑ کے خلاف ہو گیا, امامت کے خلاف ہو گیا اس دور میں. تو یہاں پہ میسج یہ ہے کہ اگر امام اسٹیٹس دے تو خوش. آپ سمجھے میں کیا کہنا؟ اگر مثال کے طور پر اگر امام آپ کو نعمت دے, آپ کی دعا قبول کرے, آپ کو ہر چیز عطا کرے تو آپ خوش امام سے. اگر امام ذرا امتحان لے رہے تو کہنے لگے مولا ہم ہی رہ گئے, ان کو مل رہا ہے, 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 مولا ہم تو اتنے بڑے عزادار, ہم تو اتنی بڑی مجلسیں کرنے والے, ہم تو اتنی نمازیں پڑھنے والے, یہ امتحان میرے ساتھ کیوں؟ ارے بابا امتحان میرے ساتھ کیوں کیا مطلب؟ اطاعت وہ ہے کہ جو دے وہ لے, جو روکے اسے رک جاؤ. امام کو اوبیڈینٹ شیعہ چاہیے, امام کو اطاعت گزار شیعہ چاہیے, امام کو زبان کی نوک والا شیعہ نہیں چاہیے. امام کو اطاعت گزار چاہیے, اوبیڈینٹ چاہیے. اگر اوبیڈینٹ رہو گے تو صحیح شیعہ بنو گے, اوبیڈینٹ رہو گے تو امام کے قریب ہوگے. یہ نہیں کہ دے تو خوش, نہیں دے تو آپ فوراً اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی, ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. کبھی بھی نہیں کرنا, یہ بڑا کامن ہے ہمارے پاس. ہو سکتا ہے لکھنؤ میں نہ ہو, میں ایک جنرل بات کر رہا کہ لیکن کبھی کبھی نیور ان یور لائف, نیور ان یور لائف, زندگی میں نہیں کرنا. جو ملے اس کا شکر ادا کرو, جتنا ملے شکر ادا کرو. شکر کرتے جاؤ نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں. کرو تو شکر, عادت تو ڈالو شکر کی, شکر کرتے جاؤ پھر نعمتیں بڑھتی جاتی. ابو الحسن شلمغانی بگڑ گیا, امام کی توقیع آ گئی اس کے خلاف, لیٹر آ گیا کہ یہ گمراہ ہو گیا. اللہ اکبر, امام کسی کو گمراہ بول دے ختم, سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے. پھر وہ کچھ بھی کرے, اگر امام بول دے کہ تو گمراہ ہے, ختم ہو گئی بات. ابو الحسن کے بعد, جب حسین ابن رو کے بعد چوتھے نائب بنے علی ابن سمیری. یہ چاروں نائبین نامینیٹڈ تھے, اور یہ چاروں نائبین کی خبر مبارک عراق میں بغداد میں آج بھی موجود ہے, نوابین اربع کے نام سے. علی ابن سمیری کے انتقال سے پہلے امام نے ایک توقیع بھیجی علی ابن سمیری کے پاس, لیٹر بھیجا کہ سنو, انتقال کی خبر دی 15 شعبان 328 یا 329 ہجری ہے, 329 ہجری یا 328 ہجری, 15 شعبان. یہ وہ ڈیٹ ہے, یہ ڈیٹ ولادت کی بھی ڈیٹ ہے 15 شعبان کی, مولا کی ولادت کی بھی تاریخ ہے 255 ہجری, اور غیبت کبریٰ کا آغاز بھی 15 شعبان کو ہوا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ 15 شعبان 328 یا 329 ہجری, 15 شعبان علی ابن سمیری کا انتقال ہوا, اور اسی سال سے اسی دن سے غیبت کبریٰ جو ہائر اوکلٹیشن, جو یہ ہمارا زمانہ ہے, یہ پیریڈ شروع 328 یا 29 سے آج 1233 ہے. تو یہ پورا پیریڈ غیبت کبریٰ کا. علی ابن سمیری کا انتقال 15 شعبان کو ہو گیا. اب یہاں سے جو بھی مجتہد بنا, جو بھی ہمارا مرجع بنا, امام نے ڈائریکٹ نامینیٹ نہیں کیا, یہ ڈائریکٹ نامینیٹڈ نہیں, لیکن سٹیٹس میں, مقام میں یہ لوگ بہت بڑے, یہ لوگ اپنے مقام میں اپنی جگہ پر ہیں. اب جو پیریڈ شروع ہوا علماء کا, پہلا ہمارا مرجع وداؤٹ نامینیشن, یعنی بغیر نامینیٹڈ امام کے, اس کا نام ہے محمد ابن یعقوب ابن اسحاق ابن کلینی. محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی
نام سے پتا چل گیا آپ کو کہ محمد ان کا نام، ابن یعقوب ابن اسحاق، ان کے باپ کا نام یعقوب تھا، ان کے دادا کا نام اسحاق تھا۔ کلین ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے ایران میں، یہ شہر رے کے پاس تھا۔ شہر رے جو آج تہران ہے، تہران جو ایران کا شہر ہے، وہ شہر رے کی بنیادوں پہ بنایا گیا۔ شہر رے یہ وہی شہر ہے کہ جس کی لالچ میں وہ ظالم عمر سعد آیا تھا کربلا۔ شہر رے، شہر رے کے بالکل قریب میں ایک چھوٹا سا ویلیج ڈسٹرکٹ کہے آپ، کلین نام کا، وہاں کے یہ رہنے والے ہیں۔ محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی، یہ وہ پرسنالٹی ہے دوستو۔ ان کی ولادت جو ہے وہ ہے 360 ہجری، سوری 260 ہجری۔ ان کی وفات جو ہے وہ 328 یا 329 ہجری، یعنی سیم پیریڈ، سیم ایئر، وہی سال جس سال سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، جس سال آخری امام کے نائب کی وفات ہوئی۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو ان کا جو پورا پیریڈ ہے وہ پیریڈ وہ ہے کہ جس میں 2 امام کے ڈائریکٹ نائب تھے۔ آپ سمجھ رہے، حسین ابن رو، علی ابن سمیری، ان کی موجودگی میں یہ پہلا ہمارا مرجع ہے، یہ پہلا ہمارا انسان ہے، عالم مجتہد ہے، جو بھی آپ کہیں، کہ جس نے شیعت کو ایسے مضبوط کیا کہ اس دور میں جبکہ 2 نائب موجود ہیں، ڈائریکٹ امام کے نائب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ان کا یہ عالم تھا کہ یہ وہ کلین میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ پہلے ابتدائی تعلیم ان کی کلین کی تھی، اور کلین سے پھر یہ بغداد آ گئے تھے۔ بغداد کے مشرقی بغداد میں یہ ان کا قیام تھا، ان کا گھر تھا، اور پورا عراق، پورا عرب ان کو شیخ کہہ کے پکارتا تھا۔ انہیں ایکسٹرا آرڈینری، اس زمانے میں دشمن اہل سنت کے بھی، شیعہ سب ان کو بڑا ریگارڈ کرتے تھے، اتنا اس لیے بھی ریگارڈ کرتے کہ یہ عالم تھے، جاہل نہیں تھے۔ پلیز، میں نے بہت بڑا جملہ کہا، علم ہوگا تو عزت ہوگی، جہالت میں عزت نہیں ہے۔ اپنی کمیونٹی کو، اپنے یوتھ سے کہہ رہا کہ اپنے علم کو حاصل کرو پہلے۔ شیعہ کو جاہل نہیں رہنا چاہیے، شیعہ لڑکے یا لڑکیاں جاہل نہیں ہونی چاہیے۔ جتنا تم پڑھو گے اتنی عزت ہے، علم کی عزت ہے، جہالت کی عزت نہیں ہے۔ علم سیرت معصومین ہے۔ اگر صحیح معنی میں شیعہ بنو گے تو پہلے علم کو حاصل کرو، نالج کو حاصل کرو۔ علم ہوگا ہی تو پتا چلے گا کہ میرے مولا نے کیا کیا۔ جاہل کو کیا معلوم؟ جاہل رہے گا تو ویژن رک جائے گا، علم رہے گا ویژن کھلے گا۔ یعقوب کلینی کا جو کنٹریبیوشن ہے، اب سنیں آپ، یہ وہ پرسنالٹی کہ انہوں نے کئی کتابیں لکھی، کئی کتابیں لکھی ان کے بارے میں، ان کے بکس کے بارے میں۔ 300 بکس ہیں ان کے۔ دوستو آج پلیز غور سے سنیں، 300 بکس کا معلم ہے، رائٹر ہے۔ 300 بکس سننا آسان ہے، اٹس ویری ایزی ٹو لسن، ویری ایزی۔ 300 بک کا رائٹر، واٹ ڈو یو مین 300 بک؟ آج کی بکس نہیں، آج پرنٹنگ پریس ہے، آج کمپیوٹرز ہیں، آج پینس ہیں۔ میں کیا کہہ رہا آپ سے، پلیز غور سے سنیں۔ آج مثال کے طور پہ بال پین، آپ کا پین ہے، آپ لکھنے بیٹھتے مسلسل لکھے جاتے، 200 پیج لکھتے، پین خراب نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں ایک لائن لکھنے کو لکڑی کا مثال کے طور پہ پین نب ہے، اس کو ڈپ کیا، ایک سطر، ایک سینٹنس لکھا، ڈرائی ہو گیا، پھر ڈپ کیا، پھر لکھا، پھر ڈپ کیا، پھر لکھا۔ بابا زبالن سلوات پڑھ لیں۔ آپ سمجھ کچھ بھی نہیں ہے آج تو، اٹس ویری ایزی، کمپیوٹر پہ بیٹھ جائیں پوری کتاب لکھ دیں آپ، ایک لائن لکھنے۔ اچھا آج پیپر ہے، پیپر پہ بیٹھ کے لکھ سکتا ہے، اس زمانے میں یہ پیپرز نہیں تھے، کتنا مشکل کہ پیپر ہی نہیں ہے، کس پہ لکھیں گے آپ؟
حالت یہ ہوتی تھی، کھال کے اوپر، جلد کے اوپر، سکن کے اوپر، پتوں کے اوپر، مطلب ایک ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل تھا کتاب کا لکھنا، آسان نہیں ہے لکھنا ہی نا، بہت. اس میں اگر 300 کتاب کوئی لکھے، سب سے بڑی چیز عالم دین کی مجلس ہے. پلیز یوتھ کو پتا چلے کہ علماء ہوتے کیا، اویئرنیس کو آنا چاہیے. اب سب سے بڑی چیز جو تھی، ایک کتاب 2 کتاب، ایسا نہیں کہ 500 پیجز 50 پیجز 60 پیجز کی بکس. اب آپ سنیں ان کے بارے میں، 300 کتابوں میں سے 80 کتابیں ختم ہو گئی. اچھا، اور لکھ کے ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے، ان کی جو مشہور کتاب ہے وہ اصول کافی ہے. اصول کافی 8 جلدوں میں، پتہ بھی نہیں ہوگا لوگوں کو. میں یوتھ سے کر رہا ہوں، بزرگوں سے بات نہیں کر رہا، علماء سے، طالب علم سے بات نہیں کر رہا، میں صرف یوتھ سے بات کر رہا ہوں کہ میری مجلس ٹیپ ہو رہی، بعد میں کوئی سی ڈی سنے تو فار نالج دے شوڈ نو کہ ہمارے علماء کا کنٹریبیوشن کیا ہے. آج غفلت میں مت رہو. اگر عالم کی کوئی عزت نہیں کرے گا تو وہ امام کی عزت کیا کرے گا؟ پہلے علماء کی عزت کرو، پھر امام کی عزت ہوگی. نہیں سیکھو بابا، سیکھو، علماء کی عزت کرنا سیکھو. اگر تمہارے شہر میں علماء ہیں تو ان کی عزت کرو. ہماری عزت ہے، وہ اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو بہرحال اصول کافی 8 جلدوں میں، 2 جلد میں اصول ہے، اسلام کا اصول و فروع ہے نا، بس 2 جلدوں میں اصول ہے، 2 والیومز میں اصول ہے، 3 جلدوں میں فروع ہے، اور 2 جلدوں میں 7 جلد میں ہے، اور 2 جلد روضۃ الکافی. روضۃ الکافی یعنی اسلام کا باغ، معصومین کی سوانح حیات، معصومین کی زندگی کے واقعات. تو 7 جلدوں میں یہ اصول کافی ہے، اور 7 جلد میں. اور ان کو جو پیریڈ انہوں نے کتنے سال میں لکھی ہے؟ 30 ایئرس، 30 سال. آپ امیجن کریں ان کی ایج جو تھی انتقال کے وقت 75 یا 80 ایئرس کی تھی، 75 یا 80 سال. 75 یا 80 سال میں آپ 30 سال صرف ایک کتاب کے پیچھے نکال دیں. آج میں ایک جملے کا ذمہ دار، میری مجلس ٹیپ ہو رہی اور میں علماء محسنان اسلام میری ٹاپک ہے. میں چاہتا یہی کہ ہمارے یوتھ کو پتا چلے کہ علماء ہماری شیعت تاریخ کیا ہے. کوئی مجتہد، غور سے سنیں، میں مرجع کی بات کر رہا، مجتہدین کی بات کر رہا، کوئی مجتہد اس وقت تک فتویٰ نہیں دے سکتا جب تک اصول کافی کو نہ پڑھ لے. ہمارے 4 علماء، 4 ہمارے پہلے کے مرجع، یعقوب کلینی، شیخ صدوق اور شیخ توسی، یہ 3 ہمارے علماء ایسے کہ جو ہماری ابتدائی کتابیں اسلام کی، یعنی زمانے کے امام کی غیبت سے جو مجتہدین کا شروع ہوا، جو ابتدائی کتابیں وہ 4 کتابیں جو آپ کی شیعت کی بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے. کوئی مرجع فتویٰ نہیں دیتا جب تک یہ کتابیں نہ پڑھ لے، اور مرجع جو فتویٰ دیتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں دیتا. کوئی یہ سمجھ کے اس کو ٹالے نہیں کہ بابا یہ تو مرجع ہے تو کوئی بھی فتویٰ دے. نو، مرجع جب بھی کوئی فتویٰ دیتا ہے پوری حدیثیں ذہن میں ہیں، 6500 آیتیں ذہن میں ہیں. آپ سنتے جائیں، اٹس ناٹ ایزی 6500 آیتوں کا مفہوم ذہن میں ہونا، پورے معصومین کے ارشادات حدیثیں ذہن میں ہونا، پتا چل. اس کی تیسری چیز راویوں کا سلسلہ ذہن میں ہونا. آپ سمجھ رہے راویوں کا سلسلہ؟ اس زمانے میں ایسا تو نہیں کسی نے رسول کو سنا تو نہیں ڈائریکٹ، وہ فلاں راوی، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، راویوں کا پورا سلسلہ ذہن میں.
چوتھی چیز راویوں کی صداقت پورے ذہن میں، اس لیے کہ مارکیٹ میں کئی راوی تھے، مارکیٹ میں کئی راوی تھے، ابو ہریرہ کا پورا خاندان تھا، میں نام نہیں لیتا، کہ یہ پورے مارکیٹ میں تو کئی ہے، اسی لیے مارکیٹ میں تاریخ میں ہماری روایتوں میں ہماری حدیثوں میں پھول بھی ہے کانٹے بھی ہے، ہمارا مرجع کانٹوں کو نکال کے پھول لے کے فتویٰ دیتا، ایک فتویٰ دینے کے لیے اتنی چیزوں کو ذہن میں رکھو اس کے بعد ایک فتویٰ دو، تو مذاق نہیں ہے دوستو، اعتراض کرنا مذاق ہے، اعتراض کرنا آسان ہے، مرجع کا فتویٰ مشکل ہے، سمجھے آپ کتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ بڑی ایزی جو چاہے کہہ دو مولوی کو، ارے بابا مولوی کو کہنے سے پہلے سوچو کہ تم کیا اور وہ کیا، آغا شیرسانی کیا اور ہم کیا، ایک ذرہ بھی نہیں ہے، وہ آفتاب ہے۔ تو بارہ یہ 5 اصول کافی پہلی کتاب، دوسری جو کتاب ابتدائی کتابوں کی بات کر رہا، 4 بڑی کتابیں جو ہر مجتہد کو پڑھنا پڑتا، اس وقت تک وہ فتویٰ نہیں دے سکتا۔ پہلی کتاب اصول کافی جو 8 جلدوں میں 8 والیومز میں، دوسری کتاب شیخ صدوق ملا یازر الفقی، ملا یازر الفقی شیخ صدوق ان کی کتاب، اس کے بعد شیخ توسی کی تہذیب اور ابتسار، یہ 4 کتابیں، یہ 3 ہمارے مرجع نے لکھی، جو ابتدائی زمانے میں ان لوگوں نے اس کتاب کو وہ تحفہ دیا شیعت کو کہ آج ہر مجتہد ہر مدرسے میں جب آپ درس خارج کی طرف ادھر جاتے، وہ مجتہد کوئی اس وقت تک جب تک یہ کتابوں کو پڑھ نہ لے، اس کی حدیثیں ذہن میں نہ ہو، ایک فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ 4 ابتدائی دور کی کتابیں، اس کے بعد جو اب لیٹسٹ دور ہے اس میں بھی 4 کتابیں میں بتاؤں گا، شیخ خرِ عاملی کی کتاب ہے، علامہ مجلسی کی بہار ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں کل جاؤں گا۔ یہ ابتدائی حیرت ہے کہ یہ تینوں کتاب اوپر کی جو لکھی، ان کی کنیت بھی ابو جعفر، ان کا تینوں کا نام محمد، نیچے جو 3 کتابیں لکھی ان کی بھی کنیت ابو جعفر، ان تینوں کا نام بھی محمد۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہماری جو اسلام کی 6 بڑی کتابیں، ان کتابوں کے رائٹرز جو ہیں وہ ان لوگوں کا جو کام ہے، جیسے مثال کے طور پر بہار الانوار، یہ انسائکلوپیڈیا آف شیعہ فقہ ہے، شیعہ کتاب، شیعہ حدیث، ایک بحر ذخار بہار، اردو میں ترجمہ ہو گیا، انٹرنیٹ پہ بھی انگلش میں آ گئی، آپ چیک کریں، پڑھیں، عادت ڈالیں پڑھنے کی۔ بہار شیعت کی ایک مضبوط کتاب جو 21 والیوم میں عربی میں، اردو میں 110 والیومز ہو گئے، اور اب بھی عربی میں بھی آ گئے، چھوٹی چھوٹی والیومز میں آ گئے، اردو میں بھی کافی ترجمہ ہو گیا بہار کا، علامہ مجلسی کی مشہور کتاب، شیخ خرِ عاملی کی کتاب۔ تو یہ جو کتابیں ہیں، اچھا اب کتابوں کا ریفرنس ہو گیا، مرجع کا نام ہو گیا، اب یعقوب کلینی کا کنٹریبیوشن دیکھیں کہ یہ انہوں نے ابتدائی تعلیم کلین میں لی، بعد میں بغداد آ گئے، بغداد آ کر جب انہوں نے لکھنا شروع کیا، کتابیں لکھنا شروع کی، اصول کافی کو جو سب سے بڑی ان کی کتاب 7 یا 8 والیومز میں موجود ہے، 30 ایئرز کیوں لیا، 30 سال کیوں لیا اس کتاب میں؟ آپ کو معلوم ہے اس کتاب میں حدیثیں کتنی ہیں؟ ایک عالم ایک مرجع، کتنی حدیثیں ہیں اس میں؟ آپ سوچیں، اصول کافی کی جو احادیث ہے 16,199، گننے بیٹھے تو ٹائم لگ جائے، 16,199 احادیث اس ایک کتاب میں، اصول کافی میں۔ کتنے ٹائم لیا؟ 30 ایئرز لیا انہوں نے، 30 سال۔ اس کے بعد یہ کتاب مکمل ہوئی۔ دوستو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی فیملی نہیں تھی، ان کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کا خاندان نہیں تھا، انہوں نے کون سے پیریڈ میں لیا کہ جب جیسا آج کا شیعہ ہم سمجھ رہے کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، واجبات پہ عمل کر لو، اپنی فیملی کو دیکھ لو، بس کافی ہے، یہ فکر ہماری ہے، می اینڈ مائی فیملی، یہ جو فکر ہے نا، یہ عیسائیت اور یہودیت کی فکر ہے، یہ ویسٹ کی فکر ہے، اس فکر کو نکالو لکھنؤ سے،
کہ بس میں اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے گھر کو دیکھنا، اپنے کاروبار کو دیکھنا، اپنے بزنس کو دیکھنا. یہ سیلفشنس ہے، یہ خود غرضی ہے. اسلام خود غرضی کو ایکسپٹ نہیں کرتا. اسلام سیلفشنس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. وہ مومن نہیں ہے جو خود غرض ہے. وہ علی والا ہی نہیں ہے. مولا کے چاہنے والے سیلفش نہیں ہوتے. مولا کے چاہنے والے جنرس ہوتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے. فکر رہتی کہ میں اسلام کے لیے کیا کروں. کربلا کا میسج کیا ہے؟ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ صرف کربلا ایک دوپہر کی جنگ نہیں ہے، ٹوٹل اسلام کا نام کربلا ہے. قوانین اسلام کا نام کربلا ہے. یہ مت سوچو. اگر صرف یہ فکر رہتی دوستو جیسا آج ہماری فکر ڈیولپ ہو گئی، میں چاہتا ایک ریولوشن آئے، ایک انقلاب آئے. سوچو تم کر کیا رہے ہو؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ نتھنگ. انصاف سے رات میں بستر پہ جانا تو نرم تکیے پہ سر رکھ کر سوچنا کہ میں نے کیا کیا اسلام کے لیے. میں نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا اسلام کے لیے؟ کچھ کیا اسلام کے لیے؟ یہ علماء کی تاریخ اسی لیے پڑھ رہا کہ پتہ چلے کہ وہ بھی ہم جیسے شیعہ تھے، وہ بھی ہم جیسے کلمہ پڑھ رہے تھے، لیکن ان کو فکر تھی کہ امام غیبت میں چلا گیا اور اب ہم ذمہ داری کو اٹھائیں. میں کچھ کروں اسلام کے لیے. کسی نے بتایا نہیں، کسی نے بتایا نہیں، لیکن فکر تھی. اور ایک چیز یاد رکھو، جب تم اسلام کی فکر کرو گے، when you do something، جب آپ کچھ کریں گے اسلام کے لیے، تو یہ اتنا کریم گھرانہ ہے کہ جب تم ان کے لیے کچھ کرتے ہو تو اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے. ورنہ لکھنؤ میں نام مٹ جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا. اگر تم کچھ کرو گے، یعقوب کلینی کو ضرورت کیا تھی؟ اگر یعقوب کلینی آگے نہیں بڑھتے تو آپ کیا سمجھ رہے؟ کوئی نہ کوئی بڑھتا. لیکن آج یعقوب کلینی کا نام باقی کیوں ہے؟ ان علماء کا نام باقی کیوں ہے؟ ایک چیز اور یاد رکھیں کہ صحیح عالم بننا تو سب سے پہلے رزق حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، کیریکٹر کو بلند کرو، تقوی کو پیدا کرو، پائز بنو. اس کے بعد ہی امام کی مدد ہوتی. اگر اپنا، اور ایک چیز یاد رکھو، کبھی بھی اپنا انٹرسٹ نہیں رکھنا کہ مجھے کیا فائدہ ہے. یہ خود غرضی ہے. ہر چیز میں بزنس نہیں ہوتا. میں کیا کہہ رہا آپ سے؟ ہر چیز میں بزنس نہیں ہوتا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میرا فائدہ کتنا. ارے بابا، تم فائدہ دنیا والوں سے بھیک مانگ رہے ہو، فائدہ ادھر لو نا، ان سے مانگو نا فائدہ. اور وہ جو دیں گے نا، وہ یہاں بھی دیں گے، وہاں بھی دیں گے. ہر چیز میں بزنس نہیں ہوتا. اسلام میں بزنس نہیں ہے. آپ اپنا انٹرسٹ تو رکھو ہی مت، کبھی بھی نہیں رکھنا اپنا انٹرسٹ. کتنے ہمارے علماء ایسے، جیسے شیخ مرتضی انصاری ہے، حال کے عجیب پرسنالٹی ہے ہمارے علماء. کیا کروں، وقت کی تنگی، 2 گھنٹے میں نہیں بول سکتا آج اور کل میں. جو ذہن میں ان علماء کی تاریخ ہے، شیخ مرتضی انصاری، بعد میں بات آئی ہے تو سن لے کہ ایک عجیب پرسنالٹی کا نام تھا یہ، کہ کبھی بھی اپنا انٹرسٹ نہیں رکھتے. عالم یہ کہ شیطان جیسی شخصیت، شیطان جیسا رجیم، شیطان جیسا ظالم ان سے پریشان تھا. بابا سننا بہت آسان ہے، ہم تو شیطان کے کلوز فرینڈ ہیں. لکھنؤ والے نہیں، میں تو ایک عام بات کر رہا. چل بات پڑھے محمد والے محمد. میں کل بولوں گا شیخ مرتضی انصاری کے بارے میں، ورنہ خالی یعقوب کلینی بھی پورا نہیں ہوگا 1 گھنٹے میں. وقت تیزی سے نکل جا رہا. کل بتاؤں گا شیخ مرتضی انصاری کے بارے میں. تو بہرحال یہ جو ہے شیطان تو لگا ہوا پیچھے. اور ہمارے علماء، شیطان جب بھی کوئی ان پہ وار کرتا تھا نا
جو ہتھیار شیطان دیکھیں کمال دیکھیں، جو ہتھیار شیطان استعمال ان پہ کرتا تھا، کمال یہ تھا کہ اسی کا ہتھیار اس پہ وار کرتے. کمال ہے ہمارے علماء کا، کمال ہے. وہی تو مومن کی علامت ہے کہ جو وار وہ استعمال کرے وہی وار اس پہ استعمال کرو. کہ شیطان جیسی چیز شیخ مرتضیٰ سے پریشان. شیخ مرتضیٰ انصاری اللہ آپ کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے ہم کو. آپ جانا تو ان علماء کو شیخ مرتضیٰ کی قبر مبارک جب آپ انٹر ہوں گے مولا کے روضے میں، چاروں روضے میں، تو رائٹ سائڈ پہ ساؤتھ کی سائڈ پہ شیخ مرتضیٰ کی تصویر کے ساتھ ان کی قبر مبارک ہے. ابھی میں جب گیا تھا میں تو بہت خوش ہوا ان کو دیکھ، اس لیے کہ ہمارے جتنے مرجع جتنے علماء ہیں نا 260 ہجری سے آج تک، یہ ہمارے آئیڈیل بننا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں میں آئیڈیل کا مطلب؟ یہ ہمارے لیے ایک مثال رہے. ان کی زندگیوں کو دیکھو، اپنی زندگی کو دیکھو. آپ کو معلوم ہے کہ لبنان میں، ایسٹ لبنان جو ہے، یہ لبنان کا واقعہ ہے، ہاں لبنان کا واقعہ. ایسٹ لبنان میں آج سے 50 سال پہلے دو ہے نا لبنان، ایک ساؤتھ ہے ایک ایسٹ ہے. ساؤتھ پورے شیعوں کا ہے، حزب اللہ کو لوگ ہیں. ایسٹ لبنان میں کرسچینٹی. غور سے سنیں، ایسٹ لبنان کے عیسائی پریس سے، عیسائی پادریوں سے، عیسائی فادر سے پوچھا تھا کہ دنیا میں سب سے اچھا شہر کیسا ہے، کون سا ہے سب سے اچھا شہر؟ تو ان لوگوں نے کہا نجف اشرف. آج کا لوگ کیا کہیں گے؟ پیرس ہے، نیو یارک ہے، لندن ہے، جنیوا ہے، نہیں کشمیر ہے. آج اگر کوئی پوچھے بابا سب سے اچھی سٹی کون سی ہے تو کہیں گے یار پیرس، سوئٹزرلینڈ، نیو یارک، یہ شہر کے نام لیں گے. عیسائی کرسچن فادر سے پوچھا کہ سب سے اچھا شہر کون سا؟ نجف اشرف. تو کہ تم یہ کیوں کہہ رہے نجف اشرف؟ یہ 50-60 سال پرانی بات کرے جب نجف اشرف کا گولڈن ایرا، سنہرا دور تھا. ابو الحسن اصفہانی کا زمانہ، کیا پرسنالٹی ابو الحسن اصفہانی. تو پوچھا کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ تو اس نے کہا، ان لوگوں نے کہا کہ وہاں پہ ان علماء کی زندگی کو دیکھ کر ہم کو عیسیٰ مسیح کی زندگی یاد آتی ہے. یہ ریگارڈ کون کر رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی محب نہیں کہہ رہا، غیر مذہب کا آدمی آپ کو ریگارڈ کر رہا. تو کیوں کر رہا؟ ان کا کیریکٹر ایسا ہے، کردار ایسا تھا کہ دوسرے مذہب کے لوگ کہیں ان کو دیکھ کر ہم کو عیسیٰ مسیح کی زندگی یاد آتی. یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے مرجع ہے. سمجھ رہے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں سے؟ تو یعقوب کلینی 30 سال انہوں نے لیا، 30 ایئرس اس کتاب کو لکھنے کے لیے. اور پیریڈ دشمن زمانہ، ایک حدیث کو لینے، حدیثوں کی کتاب ہے، ایک حدیث کو لینے 1,000 کلومیٹر ٹریول کرتے تھے. کتنا آسان ہے آج سننا 1,000 کلومیٹر. آج کل کوئی ویلیو نہیں ہے 1,000 کلومیٹر، 1 گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے. کتنی کوئی مشکل ہی نہیں آج. 1 گھنٹے میں یہاں سے نیو یارک کیلیفورنیا چلے جاتے لوگ، نیوزی لینڈ چلے جاتے، دنیا کا کونا چلے جاتے، کوئی مشکل ہی نہیں. یعنی اتنا بادریشن نہیں ہے. 1,000 کلومیٹر، 1,000 کلومیٹر. اور آج کی ٹریولنگ میں اس زمانے کے سفر میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس زمانے میں اکیلا کوئی ٹریول نہیں کر سکتا تھا. اس زمانے میں کاروان میں جانا پڑتا تھا، قافلوں میں جانا پڑتا تھا اور دیکھنا پڑتا تھا. تیسری چیز، وہ سفر مثال کے طور پہ ایک حدیث لی ہے کہ یہ ہے مثال کے طور پہ عراق میں ہے، اور ان کے پاس مثال کے طور پہ حدیث ایجپٹ میں یا یمن میں یا تہران میں مثال کے طور پہ کہیں ہے 1,000 کلومیٹر. تو یہ 1,000 کلومیٹر کتنی دیر میں ٹریول کرتے تھے؟ ایک مہینہ بعض وقت لگ جاتا. موسم خراب ہے، رک گئے قافلے، راستے خراب ہے، رک گئے قافلے. ایک ہی حدیث، پلیز غور سے سنیں کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں کو اہمیت جاننا چاہیے کہ ہمارا مرجع کون ہے. آج ہم جو تقلید کر رہے ہیں نا، ہمارے مرجعوں کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ یہ شیعت آئی کیسے یہاں پہ؟ یعنی اللہ کے رسول کا مشہور جملہ ہے کہ اگر تم کسی باعمل عالم کو ٹوٹا ہوا بروکن پین، ٹوٹا ہوا قلم دو گے تو وہ اللہ اجر دے گا جیسے تم نے جنگ احد میں علی کے ہاتھ میں تلوار دی. سمجھ میں آئی بات؟
ہمارا مرجع کون ہے؟ ٹوٹا ہوا قلم، بروکن پین اگر باعمل عالم کے ہاتھ میں تم دو گے تو وہ اجر دے گا جیسے احد میں اللہ نے، تم نجف میں اللہ علی کے ہاتھ میں تم نے تلوار دی. لیکن آج بروکن پین ہی دیتے ہیں ہم. آج ہم ٹوٹا ہوا قلم ہی دیتے ہیں مرجع کو. اس لیے کہ رسول کی حدیث، ارے بابا رسول کی حدیث ایک مثال ہے کہ غریب بھی دے سکتا ہے، ایک امیر بھی دے سکتا. وہ اب دیکھنا چاہتا تمہارا ظرف کتنا ہے. اگر تم عالم کو پین نہیں دو گے تو خمس کیا ادا کرو گے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہوا کیا؟ ایک حدیث کو لینے اتنا دور جا رہے، 1000 کلومیٹر. اچھا میں یہ پوچھتا کہ 1000 کلومیٹر ٹریول کر رہے، فری جا رہے تھے اپنا پیسہ خرچ کر کے. اس وقت کوئی آرگنائزیشنز نہیں تھیں، اس وقت کوئی تنظیمیں نہیں تھیں کہ آپ یہ کام کریے میں آپ کو اتنا پیسہ دیتا ہوں، یہ کتاب لکھیے ہم آپ کو ڈونے، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، فائنینشل سپورٹ کرتے. آج کل آرگنائزیشنز ہیں، آج کل تنظیمیں ہیں کہ وہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کتاب لکھیے ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، آپ کا خرچہ اٹھائیں گے. پلیز غور سے سنیں، ویری امپورٹنٹ. اس وقت کوئی آرگنائزیشنز نہیں تھی، کوئی تنظیمیں نہیں تھی، کوئی پیسے سے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا یعقوب کلینی کو. یہ صرف محبت تھی شیعت سے، محبت تھی علی سے، غیبت امام میں اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہے تھے. شیعت صحیح معنی کا شیعہ تھا، مومن تھا، زبان کی نوک سے علی علی نہیں کہتا تھا، عمل کر کے بتا رہا تھا. میں کیا کہہ رہا آپ سے؟ کوئی آرگنائزیشنز نہیں تھی. اپنے جیب کے پیسے، اپنی پاکٹ میں سے 1 دینار 2 دینار میں سفر نہیں ہوتا تھا. ان کی فیملی ہے، ان کی بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کا خاندان ہے، ان کا گھر ہے. کہا نہیں، سب ایک طرف، فیملی کو بھی دیکھ رہے، اسلام کو بھی دیکھ رہے. آپ امیجن کریں، سوچیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں سے. آج کی رات امپورٹنس آف علماء ان محسنان کا احسان مانے کہ جس کا احسان ہماری گردنوں پہ. آج علی ولی اللہ کہنا آسان ہے، لیکن یہ علی ولی اللہ جو آیا یہ کسی کا احسان ہے ہمارے اوپر، کسی کا سیکریفائز ہے. اسلام سیکریفائز چاہتا ہے. اسلام میں واک تھرو نہیں ہے. کوئی یہ سمجھے، یہ نہیں سمجھے کہ میرے لیے واک تھرو ہے. بابا اسلام میں کوئی واک تھرو نہیں ہے. آپ کو امتحان دینا پڑے گا، آپ کو قربانی دینا پڑے گا. ارے جب میسمو سلمانو بوزر قربانی دے تو ہم کون سے شیعہ ہیں؟ ہم کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے ان کے سامنے؟ سلمان کے سامنے ہماری حیثیت کیا ہے؟ میسم کے سامنے ہماری حیثیت کیا ہے؟ میسم ہاتھ کٹوائے، پیر کٹوائے، پھر علی والا کہلائے. ہم کیا ہے؟ ہم کون سی قربانی دے رہے ہیں؟ ہم پیسے کی دے رہے ہیں نا، اس ٹائم کی دے رہے. آج سب سے زیادہ، اور یہ عورت کا بھی فرض ہے. میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا. اب بات کو اس سے ایک روک کے ایک جملہ کہتا ہوں. یہ مت سمجھو کہ ہمارے خواتین کا کنٹریبیوشن نہیں. خواتین کا پہلا کنٹریبیوشن عورت کا یہ ہے کہ وہ ایسی تربیت اولاد کو دے کہ ہر گھر سے یعقوب کلینی نکلے. ہر گھر سے یعقوب کلینی نکلے. وہ ماں کا کنٹریبیوشن ہے. یعقوب کلینی کی ماں ایسی تھی کہ ان کے درس، ان کے گھر سے بیٹا نکلا. اس لیے کہ اسلام جو سیکھتا ہے وہ ماں کی آغوش میں سیکھتا ہے. اگر یہ ماں پاک اور پاکیزہ نہ ہو تو یعقوب کلینی نہیں بن سکتے. کل جب میں شیخ مرتضی انصاری کے واقعات پڑھوں گا تو بتاؤں گا کہ ان کی ماں کا کنٹریبیوشن کیا ہے. اچھا یہ تو پرانی بات ہے، بات کو روکتا ہوں. اب یعقوب کلینی کو ابھی کمپلیٹ کرتا ہوں. عورت کا مقام، اس لیے کہ میری ماں بہنیں مجھے سامنے سن رہی ہیں تو ان کو بھی احساس ہو کہ اسے مرد کا کام نہیں ہے. آج کے دور میں 30 ایئرس پہلے سید باقر صدر ہمارا مرجع گزرا، عالم گزرا. ان کی بہن بنت الہدا کون تھی؟ ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ باقر صدر وہ شخصیت ہے، وہ پرسنالٹی ہے کہ جن کو صدام ظالم نے ڈائریکٹ مارا تھا، گولی ایسے سامنے. ان کی بہن بنت الہدا کو، ہم تو گلف میں تھے، پوری زندگی گلف میں گزری. عراق میں جا کر دیکھ کہ صدام کے زمانے میں کیا آتا ہمارے علماء. باقر صدر کو ڈائریکٹ مار کے ان کی سگی بہن بنت الہدا کو بھی ڈائریکٹ مار دیا. بہن کو، اس مومنہ کو
اس کنیز زہرا کو ڈائریکٹ گولی مارتا ہے. کیوں مارا؟ کیا ملا اس کو بنت الہدا کو مار کے؟ ہی نوز کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس نے عراق میں شیعت کو ایسا مضبوط کیا کہ جس طرح شہزادی زینب کی سیرت تھی، بی بی زینب اپنے بابا کے دور خلافت میں 4000 خواتین کو، لیڈیز کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو مختلف اوقات میں بی بی دس دیتی تھی. شہزادی زینب کا جو کنٹریبیوشن، یہ کنٹریبیوشن کو سامنے رکھ کر بنت الہدا یہ مجتہد نہیں تھی، مجتہدہ تھی. عورت کی تخلید نہیں ہوتی. جیسا علامہ ہلی کی ماں، علامہ ہلی کی خالہ، علامہ ہلی کی ممانی، علامہ ہلی کی پھوپھی، یہ خاندان اجتہاد جو ہے علامہ ہلی کا، یہ پورا ان کی ماں، ان کی بہن، ان کی پھوپھی، ان کی خالہ تمام مجتہدہ تھی. لیکن عورت کی تخلید نہیں ہوتی. لیکن ان لوگوں نے اپنے دامن سے، اپنے گھر سے ان بچوں کو نکالا کہ پورا خاندان کا خاندان مجتہد بن گیا. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بولو. وقت تیزی سے نکل جا رہا، میں نے تو ابھی کچھ پڑھا ہی نہیں. بہرحال مجھے 1 گھنٹے میں مجلس ختم کرنا ہے، اس لیے کہ فوراً اس کے بعد میری مجلس ہے. یہاں تو آپ لوگ تشریف رکھنا، مولانا ذکی باقری صاحب اس مجلس کو خطاب کریں گے میرے بعد. لیکن مجھے جانا ہے فوراً شہنشاہ بلڈنگ میں، مجھے ایک مجلس پڑھنا ہے. میں تو فوراً نکل جاؤں گا انشاءاللہ. بہرحال مجھے 1 گھنٹے میں مجلس کو ختم کرنا ہے، لیکن آپ لوگ تشریف رکھیں. یہاں مولانا خطاب کریں گے، پھر کل میں رات میں آخری مجلس پڑھوں گا انشاءاللہ. بہرحال بنت الہدا آج کے دور کی عورت، آج کی دور کی خواتین بنت الہدا کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزاری. اس کنٹریبیوشن ہے اس عورت کا کہ عراق کی شیعت میں، آج عراق میں جو 80% شیعہ ہے، اب تو 70 کہتے ہیں وہ لوگ. بغداد میں عورتوں میں اتنا انہوں نے اپنے ایریے میں شیعت کو پروپوگیٹ کیا تھا. پروپوگیشن آف شیعائزم کو، تعلیمات کو ایسے مضبوط کر دیا تھا. اس لیے کہ اگر عورت لڑکی مضبوط ہو جائے دین پہ تو وہ ایک عورت نہیں دیندار بن رہی، پوری نسل دیندار بنے گی. پھر ایک عورت نہیں بنتی دیندار، پوری نسل اس کے ساتھ جو چلتی نا وہ بنتی. تو یعقوب کلینی ایک حدیث کو لینے 1000 کلومیٹر ٹریول کر رہے، پیسے خرچ کر رہے. آپ سوچیں کہ پیسے خرچ کرنا آسان ہے. ہم آج 1000 چیزیں سوچتے کہ ہم کو کیا ضرورت ہے خرچ کرنے کی، لیکن آپ سوچیں کہ بندہ خود خرچ کر 1 دن 2 دن 30 ایئرز 30 سال لیا اس کتاب کو لکھنے، لکھ کے 7 جلدوں میں جمع کر دیا. کتنے حدیث ہیں؟ میں نے ابھی کہا 16,199. ایک مرد مومن نے ایک کتاب میں، اصول کافی میں 300 کتابوں کا رائٹر ہے. میں کیا بول رہا آپ سے، مذاق نہیں ہے. 300 بکس کا رائٹر ہے. ایک کتاب میں اتنے حدیثوں کو جمع کیا، 16,199. اور تمام مسلمانوں کی کتابیں، سائے ستہ بڑی کتابیں مسلمانوں کی، اگر آپ جمع کریں مسلمانوں کی بڑی کتاب سائے ستہ 6 کتابیں، اس میں کتنی حدیثیں پتہ ہے آپ کو؟ ان کو جو زمانہ ملا سائے ستہ کو لکھنے والوں کو، ان کی گردن پہ کوئی تلوار نہیں رکھ رہا تھا. ان کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اگر تم کتاب لکھو گے، حدیث لکھو گے تو تمہارے بچوں کو مار دیں گے. یعقوب کلینی کتاب لکھ رہا تو چھپ کے لکھ رہا، ڈر کے لکھ رہا، پوشیدہ رہ کے لکھ رہا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ شیعہ، دور دور جا کے لے رہے. ماحول خراب، پورا شوب ماحول، ظلم کا ماحول، اس میں کتابیں حدیثیں لکھ رہے. محنت کر کے ایک آدمی مسلمانوں کی پوری کتابیں سائے ستہ 6 کتابیں، اس میں صرف 7,000 حدیثیں، 7,000 حدیثیں بڑی کتاب 6 ان کی صرف 7,000 ہے. ہمارا ایک عالم 16,000 ایک کتاب میں لکھتا ہے. اس سے جوک اندازہ لگائیے
کہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن. اور اچھا اس وقت لکھ کر کتاب لکھ دی, اب پرنٹنگ کا اس کو کاپی کیسے کرائیں؟ وہ سب سے بڑا ڈیفیکلٹ کام وہ ہوتا تھا. کتاب تو لکھ لی, اب مارکیٹ میں کیسے آئے؟ تو اس وقت لوگوں کو جمع کرتے, خاص جو ان کے لوگ ہوتے ان کو کتاب رٹائی جاتی تھی, حدیثیں رٹائی جاتی. اب دیکھیں کیسا زمانے سے شیعت آئی. بابا مرجعوں کی ان علماء کا احسان ہے, آج ہمارے اوپر احسان ہے, ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. اب کتاب تو لکھ لی, مثال دے رہا ہوں, اصول کافی تیار ہو گئی, مولانا یاسر الفقی تیار ہو گئی, تہذیب تیار ہو گئی, ابتسار تیار ہو گئی. اب مارکیٹ میں کیسا, لوگوں تک کیسے پہنچے؟ جو ان کے بھروسے کے لوگ ہوتے, جو ان کے بڑے مقدس لوگ ہوتے, ان کو رٹایا جاتا. ایسا نہیں کہ اگر میں مثال کے طور پہ آج آپ دیکھیں کہ کیسے لوگ تھے اس زمانے میں جو اسلام کا کام کرتے تھے. یاد کری حدیثوں کو, جب مثال کے طور پہ یعقوب کلینی کو فلاں شخص پہ بھروسہ ہوتا, پوری کتاب رٹاتے, اس سے سنتے باہر کہ کیا کیا حدیث, اس لیے کہ اگر کوئی کوٹ ذرا ادھر کا ادھر جملہ کر دے تو پوری حدیث ختم ہو جائے. کتنا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا, رٹا کے سنتے واپس, اور پھر اس پہ بھروسہ ہونا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا. علی والے جھوٹ نہیں بولتے, جھوٹ پہ ہمارا اسلام نہیں ہے. سب سے پہلے ایماندار بننا ہے نا, علی والا بننا ہے, تو اس بیماری کو نکالو اپنی زندگیوں سے. ورنہ شیعہ کیسا بابا, شیعہ کیسا؟ اگر شیعہ جھوٹ بولنے لگے تو پھر ولایت علی کہاں چلی گئی؟ مولا کبھی اس مومن کو برداشت نہیں کر سکتے کہ جو جھوٹ پہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے. پلیز آئی ریکویسٹ, میرے یوتھ سے بات کر رہا, صرف یوتھ سے بات کر رہا, بڑوں سے کے لیے نہیں, میں بڑوں سے دعا لینا چاہتا, بس میں یوتھ کو بول رہا ہوں. بعد میں میری سی ڈی سنے تو ایٹ لیسٹ دے شوڈ نو کہ ہمارے شیعت کی بیس کیا ہے. اس کو رٹاتے, پوری وہ یاد کرتا حدیثوں کو. اس کے بعد جب کنفرم ہو جاتا کہ ہاں یہ صحیح بولے گا, تو اس کو پھر اجازت دیتے کہ تو جا کر میری طرف سے حدیثوں کو کوٹ کرے. تو اس طرح شیعت پھیلی. پرنٹنگ پریس تو اب آیا, کمپیوٹر تو آج کا ہے, 100 سال 150 سال اس سے زیادہ تھوڑی. اب تک جو کتابیں ہمارے, اور ایک چیز یاد رکھو, میں اتنے بڑے مجمع کو مرحوم قلب عابد صاحب کی ایصال ثواب کی مجلس, پہلی مجلس میں کہہ رہا, یہ پورا شیعت میں بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا, ایک دن لکھنؤ میں, اور کہ آج آپ کے پاس, شیعت کے پاس جتنا لٹریچر ہے کسی مذہب میں نہیں. آپ سمجھے میں کیا کہا؟ شیعت کے پاس جتنی کتابیں ہیں, شیعت کے پاس جتنا لٹریچر ہے کسی مذہب میں نہیں. ہمارے علماء کا کنٹریبیوشن ہے بابا, کنٹریبیوشن ہے, ہمارے علماء کا حصہ ہے. ہمارا عالم سو کالڈ عالم نہیں تھا, باعمل عالم تھا. آپ کی شیعت بچی بھی اس لیے کہ ہاں, اب میں بتاؤں, ارے میں کیا کروں, وقت چاند پہ دنیا آج گئی. 69 میں ہمارے علماء نے شیخ مرتضی انصاری, ان کی کتاب ہے, 100 سال پہلے چاند پہ 69 میں گئے. 100 سال پہلے شیخ مرتضی انصاری کا ریسرچ کہ اگر چاند پہ کوئی جائے, وہاں کبھی فیوچر میں, جیسا آج بات ہو رہی, میں مثال دے رہا, انہوں نے بات کہی کہ جیسا جائے وہاں پہ آبادی ہو, وہاں نماز کیسی پڑھائی جائے گی؟ اس لیے کہ چاند کے اندر بھی چاند ہے کہیں. تو کس چاند کو دیکھ کے عید کرو گے, کس چاند کو دیکھ کے روزہ رکھو گے؟ علماء نے ہمارا 100 سال پہلے ریسرچ کیا. ٹیسٹ ٹیوب بیبی, ٹیسٹ ٹیوب بیبی, آج دنیا جانتی کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کیا ہے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں ہمارے علماء نے 100 سال پہلے, جبکہ تصور میں نہیں تھا, 100 سال پہلے ریسرچ کیا کہ کون سی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی میراث کیسے تقسیم کی جائے. یہ ہمارے علماء, ہمارا علماء عالم جاہل نہیں. 18 گھنٹے, 20 hours. آغا خوئی کے بارے میں مشہور ہے, الحاج سید ابو القاسم الخوئی, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. بابا آمین تو بولو.
یہ احسان ہے ان کا، احسان ہے. ان علماء کا نام جب میں لوں گا کل کمپلیٹ کروں گا تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جب صلاۃ اللیل پڑھو تو ان کا احسان کو ایسے اتارو اللہم اغفر بول کے اپنی نماز شب میں ان علماء کا نام لینا کہ جن کا احسان ہماری گردنوں پہ. آج ہم جو روٹی کھا رہے، آج جو ہم ایمان ہمارا باقی ہے، آج جو ہم مذہب ہمارا باقی ہے، جو آج ہمارا ماتم عزاداری کر رہے، یہ صرف ان علماء کا ظاہری طور پر کرم صدقہ ہے. یہ نہیں ہوتا تو پتہ نہیں چلتا ہماری قوم کو. تو میں ختم کر رہا ہوں، وقت نکل جا رہا. تو یعقوب کلینی یہ وہ پرسنالٹی جب لکھی حدیث 16,000 حدیثیں لکھ کے بانٹ دی. چلا ان کی کتاب جلائی بھی گئی تھی. بس میں ختم کر رہا اس لیے کہ اب دوسری مجلس سے فوراً جب ان کا انتقال وہی سال ہوا جس سال علی ابن سمیری کا انتقال ہوا. میں نے ابتدا میں کہا 15 شعبان کو علی ابن سمیری چوتھے نائب کا انتقال ہوا. اسی سال میں ان کے بارے میں یہ ہے کہ اس سال کو، جس سال چوتھے نائب کی وفات ہوئی، اس سال کو ستاروں کے ٹوٹنے کا سال بولتے ہماری کتابوں میں. وہ سال آسمان سے کئی ستارے ٹوٹے اور علم کے یہ درخشاں ستارے بھی اسی سال ٹوٹے، جس میں علی ابن سمیری چوتھے نائب، محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی، علی ابن بابی خمی شیخ صدوق کے والد، کئی ہمارے بڑے علماء اسی سال انتقال ہوا. ان کے شاگردوں میں شیخ صدوق بھی، شیخ صدوق ہونا ان کے شاگردوں میں بڑی بات ہے یعقوب کلینی کی. دوسری چیز، ان کے انتقال کے بعد 75 ایئرس کے ایج 75 سال میں ان کا انتقال ہوا اور ان کو دفن بغداد میں، بغداد کا جو پل ہے دجلہ کے پاس، اس کے مشرقی علاقے میں ان کی قبر مبارک ہے. ہاشم بہبیانی نام سنے، غور سے سننا بس 2 منٹ، کہ ان کا مرنے کے بعد ان کا مقام کیا ہے وہ دیکھیں. اگر آپ کچھ کریں گے دین کے لیے سنسیئرلی کریں گے، نام کے لیے نہیں کہ میرا نام ہو جائے، نو، اپنے نام کے لیے کبھی نہیں کرنا. ہمیشہ بھیک مانگنا معصوم سے، ان پہ بھروسہ کرنا. عزت کی بھیک دنیا والوں سے نہیں مانگنا بلکہ معصومہ سے مانگنا. بی بی سے مانگو، مولا علی سے مانگو، اس کے بعد دیکھو کہ مولا علی عزت کیسے دیتے. ہاشم بہبیانی یہ بھی بڑا مرجع گزرا. اور نعمت اللہ جزائری، نعمت اللہ جزائری ایک ایکسٹراڈنری پرسنالٹی ہے شیعہ کے علماء میں. دونوں واقعہ لکھتے ہیں، نعمت اللہ جزائری اور ہاشم بہبیانی. یہ عجیب واقعہ لکھتے ہیں ان کی میت کا، ان کی خبر کا. کہتے ہیں کہ 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ ڈیٹ اس میں نہیں ہے، لکھتے کہ بغداد کا جو حاکم تھا، یعقوب کلینی کو مر کے 1100 سال ہو گئے تھے. بغداد کا جو حاکم تھا وہ ہاشم بہبیانی لکھتے ہیں کہ وہ 7ویں امام کے روزے کو انہدام کرنا چاہتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ یہاں پہ اتنے سال ہو گئے کیوں جاتے ہیں لوگ زیارت کو. تو اس وقت ایک شیعہ عالم نے یہ کہا تھا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، شیعوں کا دشمن زمانہ، شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام تو بڑی بات ہے، ان کے علماء کی میت بھی ویسی رہتی ہے. اور کاظمین میں اور ان کے مزار کے بعد یعقوب کلینی کا جو مزار ہے وہ بالکل قریب، تو کہا ان کا علماء کی خبریں بھی ویسی رہتی ہیں، میت جسم میں جو ہے خبر میں رہتا ہے. اس نے کہا اتنے سال ہو گئے کیسے رہتا، سڑ گیا ہوگا، گل گیا ہوگا، ختم ہو گیا ہوگا، پاسبل ہی نہیں. 1100 سال ہو گئے. تو اس عالم دین نے کہا، نعمت اللہ جزائری اور ہاشم بہبیانی لکھتے ہیں واقعے کو. میں راوی کا نام اس لیے لے رہا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ کوئی یہ روایت کوئی آرڈنری آدمی کی نہیں ہے. نعمت اللہ جزائری جیسی پرسنالٹی، ہاشم بہبیانی جیسی پرسنالٹی اس واقعے کو لکھتی ہے کہ ہوا کیا. اس عالم دین، اس حاکم نے کہا چلو دیکھتے ہیں. تو یعقوب کلینی کی طرف مڑا. یعقوب کلینی کی اس وقت چھوٹی سی ایک خبر تھی. اس نے کہا خبر کو انتظام کرو، توڑ دو. اس میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں کہ 1100 سال کے بعد، 1100 ایئرس کے بعد یعقوب کلینی کا کنٹریبیوشن، امام ریگارڈ کیا کرتا، امام کرم کیا کرتا، اللہ عزت کیا دیتا. کچھ میرا مقصد صرف ان 2 مجالس میں علماء کا پڑھنے کا یہ ہے کہ کم از کم ایک اویئرنس آئے ہماری کمیونٹی میں،
کم از کم ایک بیداری آئے ہمارے یوتھ میں کہ احساس ہو کہ اگر یعقوب کلینی شیعت کے لیے کچھ کر سکتے تو 2012 میں ہم بھی کچھ کریں. سنسیریٹی کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ اگر کرو گے لکھنؤ میں تو تمہارا نام ہمیشہ باقی رہے گا. ادروائز بھول جاؤ گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو نعمت اللہ جزاری لکھتے کہ یہ گیا یعقوب کلینی کی خبر کے پاس پہنچا، کیسے توڑو، پورا گروپ ساتھ ہے، حکومت کے لوگ ساتھ ہیں. 1100 سال ہو گئے، اس کا ہے کیا، سڑ گل کے ختم ہو گئی. جب خبر کو توڑا، کڑیوں کو ہٹایا تو میت ڈیڈ باڈی بے عینی انٹیکٹ ویسی رکھی ہوئی. حیرت میں پڑ گیا، کہا یہ کفن، کاٹن کا کفن میلا نہیں ہوا، کپڑا. اور بولوں جو خضاب لگایا تھا، مہندی تھی، مہندی کا رنگ نہیں گیا. بابا آسان ہے. اور ایک معجزہ دیکھیں ان کے ساتھ، ان کی میت کے ساتھ ایک چھوٹے سے بچے کی بھی میت ہے، وہ بھی ویسی رکھی ہوئی ہے. بھائی یعقوب کلینی نے کام کیا تو ان کی میت کو اللہ نے بچا لیا، امام نے بچا لیا. یہ بچہ کیسے بچا؟ یہ صفت تو معصوم کی ہے کہ اگر معصوم کے جوار میں کوئی رہ جائے، یہ صفت تو معصوم کی ہے کہ معصوم کے جوار میں کوئی رہ جائے تو وہ بچ جائے گا. آپ دیکھیں کرم امام، دنیا کو بتانا تھا کہ اگر تم شیعت کے لیے کام کرو گے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے، احسان کا بدلہ احسان. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. بس ایک صلوات پڑھیں تمام ہمارے علماء کے اوپر جو مرحومین ہیں، یعقوب کلینی سے لے کے آج تک، بالخصوص قلب عابد صاحب کے لیے بھی بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. بس مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا قلب عابد صاحب کے درجات کو بلند کرے. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن آپ مجلس کے بعد تشریف رکھیں. مولانا ذکی باقری صاحب مجلس کو پڑھیں گے اور کل دن بھر مجالس. میری مجلس کل کی آخری ہوگی انشاءاللہ 9 بجے. علماء کا احسان، اللہ آج کے ہمارے تمام علماء کو سلامت رکھے. ہماری عزت ہے یہ علماء. یہ علماء تھے، یہ یعقوب کلینی تھے اور یہ تمام علماء تھے کہ جن کی وجہ سے ہم کو پتا چلا کہ حسین کی بھوک کیا تھی، حسین کی پیاس کیا تھی. فاطمہ کے لال پہ جو ظلم ہوا وہ معلوم ان علماء سے ہوا، ورنہ ہم کو کیا معلوم تھا کہ حسین کربلا میں کتنے پیاسے تھے. کہ جب علی اکبر نے آ کے کہا بابا تھوڑا سا پانی مل جائے، تو امام نے کہا میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. شہزادے نے زبان دی اور پیچھے ہٹ کے کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. امام کہتے ہیں میرے لال جاؤ تمہارے دادا تمہیں سحراب کریں گے. حسین کی پیاس روز عاشور یہ عالم تھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان دعا بنی ہوئی تھی. کوئی نہیں بتا سکتا میرا آقا کتنا پیاسا تھا، یا حسین کو معلوم یا حسین کے خدا کو معلوم. جس طرح حسین کی پیاس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. حسین کی شہادت کے بعد حسین کی پیاس ختم ہو گئی، لیکن حسین کے بعد کوئی یہ بھی کسی روایت میں نہیں ملتا کہ زینب کب تک پیاسی رہے، حسین کی بچی سکینہ کب تک پیاسی تھی. بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ عباس کی شہادت کے بعد سکینہ نے پانی نہیں مانگا، چچا سے کہہ دیا تھا، اس کے بعد پانی نہیں مانگا.
بی بی کی پیاس کا یہ عالم تھا کہ راستہ چلنے والے بچی کو دیکھ کے کہتے کہ یہ کتنی پیاسی ہے۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو اثناء راہ میں ایک ایسے مقام پہ رکا کہ جہاں اس گھر کی کنیز رہتی تھی۔ اس کنیز سے جا کے جب عورتوں نے کہا کہ چلو قیدی آئے ہیں تماشا کریں گے، تو اس خاتون نے کہا کہ میں قیدیوں کا تماشا نہیں کرتی، میں فاطمہ کی کنیز ہوں، اور میری شہزادی نے منع کیا ہے کہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہیں کرنا، کبھی یتیموں کا تماشا نہیں کرنا۔ تو عورتوں نے کہا نہیں، بڑے گھر کے لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے، بس مدینے کا نام سنا حسین یاد آ گئے، زینب یاد آ گئی۔ آئیں تو عجیب منظر دیکھا کہ اونٹ پہ چند بیویاں ہیں، نیزوں پہ چند سر ہیں، ایک اونٹ پہ ایک بیوی ہے جس کی گود میں ایک بچی ہے، پیاسی ہے لیکن سوال آپ نہیں کرتی۔ فاطمہ کی کنیز تھی، گھر گئی کوزہ لعاب لے ہوئی آئی، لا کر بیوی کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ بیوی تم یتیم بھی ہو اور اسیر بھی ہو، میں نے اپنی بیوی سے سنا ہے کہ یتیموں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اسیروں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی، تم میرے لیے دعا کرو۔ بی بی زینب نے سر کو اٹھا کے دیکھا، پہچان گئی، پوچھا سکینہ سے کہ پوچھو اس کی دعا کیا ہے؟ تو سکینہ نے کہا بی بی تیری دعا کیا ہے؟ تو کہا میری دعا یہ ہے کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگار جیسا میرا بابا مارا گیا ویسے اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ سکینہ نے پوچھا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ تو کہا اللہ مجھے مدینہ پہنچا دے۔ مدینے کا نام سنا، زینب نے دیکھا، پہچان گئی، پوچھا مدینے میں کیا کام ہے؟ تو کہا وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے، وہاں میرا آقا حسین رہتا ہے۔ بی بی نے کہا کہ کیا اپنی شہزادی سے ملے گی تو پہچان لے گی؟ تو اتنے یقین کے ساتھ کہا کیسے نہیں پہچانوں گی، میں نے زینب کی خدمت کی ہے۔ یہ کربلا کی شہادت کے 3 دن کے بعد کا واقعہ ہے۔ 3 دن میں زینب اتنی بدل گئی کہ کنیز نے بھی نہیں پہچانا۔ شہزادی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ میں زینب ہوں، یہ عباس ہے، یہ حسین ہے، ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ رحمت کو نازل فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما، مرحوم الحاج قلب عابد صاحب کے درجات کو بلند فرما، ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، شیعت کی حفاظت فرما، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کی سلامتی کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھ، اور جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ہمارے تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، جو حج و زیارات پر گئے ان کے حج و زیارات کو قبول فرما، اور ہم سب کو نصیب ہو انشاءاللہ۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم حجت الاسلام مولانا قلب عابد صاحب کے لیے پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، اہدنا الصراط المستقیم، صراط